بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیلسن منڈیلا کے متعلق میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ وہ 20 سال کے قریب لمبا عرصہ جیل کے اندر رہا۔ قید و بند کی صعوبتیں اس نے برداشت کیں اور اس کے بعد وہ قوم کا ہیرو بنا اور صدر مملکت منتخب ہوا۔ صدر بننے کے بعد وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک دن کسی شہر کے اندر جا رہے تھے وزٹ کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ تو راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے سٹے کیا کھانا کھانے کے لیے ہوٹل کے اندر۔ تو جہاں پر وہ بیٹھے تھے وہاں ساتھ قریب ایک بندہ بیٹھا کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو وہ سارے کے لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے بھی کھانا منگوا لیا اور کھانا چاہ رہے تھے کہ اس بندے کا بھی کھانا وہ ویٹر جو تھا وہ لے کر آ گیا۔ تو اس نے نیلسن منڈیلا نے اپنے ایک بندے کو کہا کہ جاؤ جا کے اس بندے کو کہو کہ آپ اپنا کھانا لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں، ادھر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ لکھتا ہے کہ وہ بندہ اس کے ساتھ صدر کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا، لیکن وہ انتہائی پریشان تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پسینہ آ رہا تھا بار بار۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چلا گیا۔ تو نیلسن منڈیلا کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ یہ بندہ لگتا ہے بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ ویک ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو نیلسن منڈیلا نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کو کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اس لیے کانپ رہے تھے، وہ ہم سے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ نیلسن منڈیلا نے ان کو بتایا کہ یہ جیل کے اندر گارڈ تھا اور جب میں جیل میں تھا تو یہ گارڈ کی ڈیوٹی کرتا تھا اور میرے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا، اور جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا تو میرے سر کے اوپر یہ پیشاب کر دیتا تھا۔ اس طرح کا برا سلوک کرنے والا شخص تھا۔ تو اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں اب صدر منتخب ہو گیا ہوں تو میں اس کو سزا دوں گا، لیکن اس نے اسے کچھ نہ کہا اور اسے حوصلہ دیا اور حوصلہ دے کر اسے بھیج دیا۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ شخص جس کا یہ واقعہ ہے، جس کی یہ بات ہے، وہ شخص نیلسن منڈیلا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اپنی رایا اور اپنی سوسائٹی کے ساتھ اس کا یہ حسن سلوک ہے اور یہ تعلق ہے، اور یہ جو تعلق ہے، یہ جو حسن سلوک ہے، یہ سارے کا سارا پوری انسانیت کو صرف دینے والی ایک ہی ہستی ہے، اور اس ہستی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنہوں نے ان کے اسوہ کو پڑھا، ان کی سیرت اور کردار کو پڑھا، انہوں نے پڑھ کر اپنی عملی زندگی کے اندر، پریکٹیکل لائف کے اندر ان ساری چیزوں کو شامل کیا، مگر ہم نے صرف پڑھا ہے، ان ساری چیزوں کو اپنی لائف کے اندر شامل نہیں کیا۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایز اے نیشن، ایک قوم کی حیثیت سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے ناطے سے ہم اپنے سیرت و اپنے کردار کو بدلیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بدلیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کو بدلیں۔ اگر آپ اس وقت پوری دنیا کے اندر ڈیپ سٹڈی کریں تو پاکستان کے علاوہ 56 ممالک ایسے ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، جن میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، جن میں حکومتیں مسلمانوں کی ہیں۔ تو آج کیا کوئی ایک بھی مسلمان حکمران ایسا ہے جس کا کردار، جس کی سیرت، جس کا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اتنا زبردست ہو اور اتنا پیارا ہو؟ مگر ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم صرف زبان کے مسلمان رہ گئے ہیں، کلمہ پڑھنے تک ہم مسلمان رہ گئے ہیں،
ہمارے کردار کے اندر سے اسلام بالکل نکل چکا ہے۔ تو وقت یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے کردار کے اندر اسلامی اقدار کو لانے کی کوشش کریں، اور وہ آ سکتی ہیں صرف ایک ہی صورت کہ ہم صرف واقعات کو پڑھیں نہ، واقعات کو سنیں نہ، بلکہ ایک طرف اس واقعے کو رکھیں اور دوسری طرف اپنے سیرت اور کردار کو رکھیں، اپنی زندگی کا مشاہدہ اور اپنی زندگی کا انالیسز ہم خود کریں تو ہمیں اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، اور جس کی بات ہم کر رہے ہیں اس کا کردار کیا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ دوسروں کو سنانے کے لیے کوٹ کرتے ہیں، مگر کبھی بھی اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے روز و شب و روز کو کبھی اس کا جائزہ ہم نہیں لیتے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریکٹیکلی اور پریکٹسنگ مسلم بنیں، عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے تو ہم مسلمان ہیں، مگر اب ضرورت ہے کہ ہم کردار کے حوالے سے اپنے عمل اور اپنے کردار کے حوالے سے بھی مسلمان بنیں اور اسلام کی طرف آئیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں۔ ہم خلفائے راشدین کے کردار کو ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کے سیرت اور کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم اولیاء صالحین کے کردار اور کریکٹرسٹک کو بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس طرف ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم نیچے سے اوپر تک، ایک چوکیدار سے لے کر، ایک چھوٹے سے کسان سے لے کر، ایک چھوٹے سے محنت کش اور مزدور سے لے کر ہم اوپر تک اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو خود بدلیں گے، معاشرے کو، لوگ اپنے آپ کو بدل لیں گے، اپنا کردار بدل لیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان دنیا کی بہترین اسلامی ریاست اور بہترین رہنے کی جگہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔